ثقافت کا ارتقاء، ابتدا سے آج کل، انشے سیریل، 19واں انشا، شارق علی، ویلیو ورسٹی۔ میں نے کیاری میں کھلے سرخ گلابوں کو دیکھا اور پھر زن کو۔ وہ میوزیم کے دروازے کے سامنے کھڑے بچوں اور ان کی کلاس ٹیچر کا گروپ فوٹو اتارنے میں مصروف تھی۔ بچوں میں یوں گھل مل جانا اس کے لیے ہمیشہ سے آسان رہا ہے، خود اس کی اپنی مسکراہٹ بچوں جیسی جو ہے۔ فوٹو اور رسمی شکریہ کی آوازیں مدھم پڑیں تو ہم کیمبرج اینتھروپولوجی میوزیم میں داخل ہوئے۔ 1884 سے قائم یہ میوزیم دنیا بھر کی قدیم انسانی ثقافت کے نمائندہ نوادرات کا خزانہ سمیٹے ہوئے ہے۔ کشادہ مرکزی ہال کا فرش لکڑی کا تھا۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر مختلف کیبنٹوں میں دنیا بھر سے جمع شدہ نوادرات سجے تھے۔ بہت سے بڑے سائز کے نوادرات بجائے خود بڑی دلکشی سے سجائے گئے تھے۔ میں نے پروف سے پوچھا، ثقافت میں کیا کچھ شامل ہے؟ بولے، ثقافت سے مراد ہے کسی انسانی گروہ کا اجتماعی رویہ، یعنی اس کی غذا، زبان، لباس، سیر و تفریح اور فنون لطیفہ سے متعلق اختیار کیے ہوئے طریقے، صنعتی اوزار، جنگی ہتھیار اور روزمرہ کے معمولات وغیرہ بھی۔ اس معاشرے میں بسنے والے لوگوں کے خیالات، عقائد، اقدار اور حالات سے نمٹنے کے لیے ان کا نفسیاتی رویہ اور طرز عمل بھی ثقافت ہی کا حصہ ہیں۔ قدیم زمانے میں ثقافت ارد گرد کے قدرتی ماحول اور موسم سے مفاہمت کے نتیجے میں شروع ہوئی۔ اس کی شکل و صورت میں نسل در نسل وراثت کے ذریعے سے آباء و اجداد کے رہن سہن کے طریقے شامل ہوتے گئے۔ پھر دوسرے انسانی گروہوں کی ثقافت کے اثرات بھی شامل ہوئے۔ جہاں تک جانوروں کا تعلق ہے، قدرتی ارتقاء ہی ان کی ثقافتی ترقی کی واحد صورت ہے، جبکہ ہم انسان نہ صرف حیاتیاتی ارتقاء بلکہ اس سے کہیں زیادہ اپنی سوچ، مشاہدے اور مکالمے کے نتیجے میں ہونے والی ذہنی ترقی کے ذریعے اپنی ثقافت تشکیل دیتے ہیں۔ پھر ہم سب کسی اونچے درخت کے تنے جیسے بے حد مہارت سے تراشے لکڑی کے مجسمے کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ یہ جنوبی امریکہ کے قدیم قبائل کی روحانی عقیدت کا فنکارانہ اظہار تھا۔ گہری کتھئی رنگت میں ابھارے گئے نقش و نگار دیکھنے والے کو کسی اجنبی دنیا میں لے جاتے تھے۔ اوپری منزل پر جانے کے لیے سیڑھیاں چڑھنے لگے تو جیک نے کہا، ثقافتیں ایک دوسرے پر کیسے اثر انداز ہوتی ہیں؟ پروف بولے، انسانی گروہوں کا ٹکراؤ یا مفاہمانہ میل جول دونوں ہی اپنا اثر ڈالتے ہیں۔ بیشتر صورتوں میں جسے ہم اپنی ثقافت سمجھتے ہیں وہ ماضی میں دیگر حملہ آوروں نے ہمارے آباء و اجداد پر مسلط کی ہوتی ہے۔ ضروری نہیں کہ یہ ہمیشہ کوئی منفی بات ہو۔ یہ ملاپ ہی زندہ اور متحرک ثقافت کی نئی صورت کو جنم دیتا ہے۔ موسیقی، رہن سہن، شاعری، مصوری اور خاص طور پر زبان اس ملاپ کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پھر کوئی مزید 1 گھنٹہ ہم نے میوزیم کی سیر کی۔ ہماری دلچسپی تو ایشیا اور افریقہ سے جمع شدہ ثقافتی نوادرات تھے، لیکن کیپٹن کک کے بحر الکاہل کی مہمات کے دوران جمع کیے نوادرات اور چارلس ڈارون کا سیکشن بھی بہت دلچسپ لگا۔ زن نے چلتے چلتے پوچھا، اور ثقافتی ترقی کے اصول؟ کہنے لگے، ثقافتی ارتقاء ایک متحرک عمل ہے۔ انسانی علم، مہارت، سوچ اور ارادوں کے ساتھ یہ بھی آگے بڑھتا ہے۔ انسانی تاریخ میں بظاہر تو ہم نے قدیم بے حد سادہ سی ثقافت سے موجودہ ترقی یافتہ دور تک سیدھی لائن میں سفر کیا ہے۔ کسی زمانے میں بارود کی توڑے والی بندوق مہلک ترین ہتھیار تھی۔ آج بارودی ہتھیار کس قدر پیچیدہ ہیں تمہیں معلوم ہی ہے۔ لیکن پھر ایمیزون کے گھنے جنگلوں اور پاپاؤ نیو گنی کی باقی اور موجود قدیم ثقافتیں بھی تو ہیں۔ گویا جواب اتنا سیدھا اور آسان نہیں۔ سیکھنے کی بات ہے درست ثقافت کی سمت بڑھنا،
جس طرح قدیم مصری قوم کی کئی نسلوں کی زندگی احرام مصر تعمیر کرنے میں بسر اور ضائع ہو گئی، کہیں ایسا تو نہیں کہ آج ہم انسان مختلف نوعیت کے فرضی احرام تعمیر کرنے میں اپنی پوری زندگی وقف اور ضائع کر رہے ہوں۔ ہٹلر کی قیادت میں نسلی برتری کا جھوٹا احرام تعمیر تو نہ ہو سکا، لیکن ایک پوری بے گناہ نسل اس کی بھینٹ چڑھ گئی۔ جاری ہے ویلیو ورسٹی، شارق علی۔